لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وفاقی حکومت کا دوہرا معیار، حج پر سبسڈی سے صاف انکار، پی ایس ایل اور سینما انڈسٹری سمیت کئی سیکٹرز پر نوازشات کی بارش، رواں برس 174 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا فیصلہ، اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے حج سبسڈی جائز قرار دینے کے باوجود حکومت نہ مانی، ہوائی سفر، سعودی عرب میں ٹرین کا ٹکٹ مہنگا ہونے کے ساتھ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کو حج اخراجات میں اضافے کا جواز بنایا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی سبسڈی نہ دینے کا ملبہ گزشتہ حکومت پر ڈال دیا۔ جب یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ حج کے لیے آپ نے حاجیوں کو سبسڈائز نہیں کیا، حاجیوں کے لیے حج سستی نہیں کی، تو پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ اس ملک کو ان حالات میں نہ چھوڑ کے جاتے، اگر ہمارے پاس اتنے قرضے نہ چڑھے ہوئے ہوتے تو ہم تو مفت بھیجے حاجیوں کو۔ عوام کے لیے مذہبی فریضے کو آسان بنانے میں تو ملک کی معاشی حالت آڑے آ گئی، لیکن 6 ارب روپے کی سبسڈی کے ذریعے ملک کی سینما اور ڈرامہ انڈسٹری سمیت دیگر صنعتوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حج کو سبسڈی کیا دیں؟ آپ نے غریبوں کی جیبوں میں چھوڑا کیا کہ ان کی جیب سے نکال کے ہم دوسرے لوگوں کو سبسڈی دے سکیں؟ میری جو منسٹری کے میری ون آف دا پرائمری ایم جو میرا اپنے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ وزارت مذہبی امور کا سالانہ بجٹ 1 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد ہے، جو تنخواہوں اور ٹھاٹ باٹ پر خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کہتے ہیں حج مہنگا کرنا ناگزیر تھا۔ کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً 63,110 روپیہ، اس سے فرق پڑ گیا ہے۔ جو ایئر فیئر ہے اور ٹکٹ کا تو اس میں 17,000 انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سعودی حکومت نے جو وہاں پر ایک ٹیکس لگایا ہے ویٹ کا، وہ اور کچھ انہوں نے جو ٹرین کے کرایہ میں اضافہ کیا ہے۔ کیا عوام کے ٹیکسوں سے حج سبسڈی دینا درست نہیں؟ اس پر سابق وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں کہ مقصد عوام کے لیے حج سستا بنانا ہے، حکومت چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی۔ جو ٹیکس وغیرہ زیادہ لگائے تھے تو ہم نے اسی سے ارینج کیا تھا کہ سارے مطلب ہے یہ ٹیکس کوئی نئی بات نہیں، سعودی حکومت نے پہلے بھی کیا تھا، تو یہ جو ساری چیزیں ابھی دیکھتی ہیں یہ تو خدمات کے حوالے سے کرنی چاہیے، گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ آج مطلب ہے اس کو یہ ساری چیزیں حاجیوں پر ڈال دی گئی ہیں۔ ایسے میں عوام کہتے ہیں کہ سفید پوش افراد جنہوں نے حج کی سعادت کے لیے ایک پائی جوڑی، اب وہ اچانک 1,56,000 روپے کے اضافی خرچات کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ آج پہ جو سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ سنیما گھروں پہ یا انڈسٹریز کو ریلیف دیا گیا ہے تو وہاں پہ آج کے لیے دینا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ریکویسٹ تو سب سے گورنمنٹ سے ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ حج پہ چلے جائیں۔ وزیر اعظم صاحب سے خصوصی طور پہ اپیل کروں گا کہ باقی یہ پیسے کسی اور جگہ پہ لگا لیں، کسی اور سے لے لیں، کسی اور سیکٹر سے وصول کر لیں۔ تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ حکومتی منطق سمجھ سے بالا ہے، حتمی طور پر عوام حج اخراجات میں ریلیف چاہتے ہیں، جامع حکمت عملی سے ایسا کرنا مشکل ہرگز نہ تھا۔ فلم، ڈرامے، پی ایس ایل، ٹیکسٹائل، بجلی، گیس، کھاد اور صنعتوں کے لیے 180 ارب روپے کی سبسڈی کے مقابلے میں حج کی سبسڈی 4 ارب روپے بنتی ہے، جو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ کیمرہ مین انجم فاطمی کے ساتھ شعیب نظامی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔